شیطان ابلیس بازاروں میں جا کر دھوکہ دہی، مکر و فریب، بے ایمانی وغیرہ وغیرہ میں ملوث ہوتا ہے۔ شیطان مردود نے مختار مالک سے دشمنی نبھائی، یوں وہ مردود ٹھہرا۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹ کے پھول نہیں کھلتے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ، میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا دو۔ محض سٹیٹس لگا دینے سے نہیں، فرمانبرداری اور خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کی بجائے آف لائن اپنے قول و عمل سے وش کیجیے۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، پرورش کی اور اپنا سکھ چین کھو کر آپ کو سٹیٹس دلوایا، ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا تھا۔ اے اللہ، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہر غلطی پر سوری کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ یا اللہ پاک، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے، آمین ثم آمین۔ سلف صالحین 3 چیزوں کی وصیت کیا کرتے تھے: زبان بند رکھنے کی، کثرت استغفار کی، اور لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا تھا جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہہ میں کوئی مگرمچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور وہ جھکنا رائے گاں نہیں ہوتا۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اپنے گھر یا خاندان کی بری باتیں باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، ورنہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا اور تمہارے خاندان والوں کا مذاق اڑائیں گے۔